قریب 14 بلین سال پہلے توانائی سے بھرپور ایک زوردار دھماکے سے یہ کائنات اور اس کے اربوں خربوں سیارے اور ستارے وجود میں آئے۔ انہی میں سے ایک سیارہ زمین اپنی نوعیت کا ایک منفرد سیارہ تھا، کیونکہ اس میں موسموں کا ایسا پیٹرن تشکیل پایا جس نے زندگی کے وجود کو ممکن بنایا۔ موسموں کے اسی پیٹرن کو ارتھ کلائمیٹ کہا جاتا ہے۔ اپنے وجود سے لے کر اب تک زمین کئی طرح کی تبدیلیوں سے گزر کر آئی ہے۔ کبھی سرسبز جنگلات ہر طرف پھیل جاتے ہیں تو کبھی سیاہ بادل صدیوں تک اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ کبھی یہ زمین کئی فٹ اونچی برف کی تہوں میں ڈھک جاتی ہے تو کبھی زمین کا ایک حصہ ٹوٹ کر جزیروں میں بدل جاتا ہے۔ گھاس کے میدانوں میں پہاڑ ابھر آتے ہیں، سمندر صحراؤں میں بدل جاتے ہیں اور کبھی یہ گرم صحرا برف کی تہوں سے ڈھک جاتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں کلائمیٹک چینجز کہلاتی ہیں۔ آج انہی موسمیاتی تبدیلیوں میں سے ایک برفانی دور یا آئس ایج کی بات کریں گے۔ ارتھ کلائمیٹ قدرتی طور پر کیوں اور کیسے بدلتا ہے؟ یہ برفانی دور یا آئس ایجز کیسے واقع ہوتے ہیں؟ آخری آئس ایج کب آیا تھا اور لاکھوں سال پہلے کے انسان اس میں کیسے زندہ رہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب بھی جانیں گے۔ آئس ایج یا عہد یخ ایسے دور کو کہتے ہیں جس میں تحت نگاہ ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں پائی جانے والی برف پھیلنے لگ پڑتی ہے اور آہستہ آہستہ زمین کا ایک بیشتر حصہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ سردیوں میں پڑنے والی برف معمولاً گرمیوں میں پگھل جاتی ہے، لیکن اگر یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے نہ پگھل پائے تو سال ہر سال اس پر نئی برف جمع ہوتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ برف ندیوں اور دریاؤں کے بہاؤ کے ساتھ پھیلنے لگ جاتی ہے، اور مزید برف باری کے بعد دریا، جھیلیں اور یہاں تک کہ سمندر کی اوپری تہیں بھی جم جاتی ہیں، اور یہاں سے برفانی دور یا آئس ایجز کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ برفانی دور موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ کلائمیٹک چینجز سیارہ زمین پر ایک نئے عہد، ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ دور کچھ دنوں یا مہینوں کے لیے نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں سالوں پر محیط ہوتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کلائمیٹک چینجز کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ سورج پر کئی طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں جن سے روشنی اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ان ریئیکشنز میں تبدیلی آ جائے تو اس سے پیدا ہونے والی انرجی یا حرارت میں بھی اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، اور اگر یہ تبدیلیاں مستقل ہو جائیں تو یہ زمین پر کلائمیٹ چینج کی وجہ بنتی ہیں۔ اسی طرح سورج سے پیدا ہونے والی روشنی سپیس میں لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زمین تک پہنچتی ہے۔ اگر یہ روشنی خلا میں بھٹکتی ہوئی گیسز اور ڈسٹ کے بادل انٹرسٹیلر کلاؤڈ سے بلاک ہو جائے تو بھی ارتھ کلائمیٹ پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی دوسری اہم وجہ زمین کے محور میں تبدیلی ہے۔ آپ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ زمین اپنے ایکسس پر 23.5 ڈگری کے اینگل پر جھکی ہوئی ہے، مگر جھکاؤ کا یہ اینگل فکس یا مستقل نہیں ہے۔ ہزاروں سالوں کے عرصے میں یہ 22 ڈگری سے 24 ڈگری کے درمیان میں بدلتا رہتا ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق 41,000 سالوں میں ان اینگلز کا ایک سائیکل مکمل ہوتا ہے۔ زاویوں کے انہی بدلاؤ سے زمین پر پڑنے والی روشنی کی مقدار میں بھی فرق پیدا ہوتا ہے، جس سے درجہ حرارت بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ کلائمیٹ چینج کی تیسری وجہ والکینک ایرپشنز یا آتش فشانی کو مانا جاتا ہے۔ آتش فشائی پہاڑوں کے پھٹنے سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بڑی مقدار میں خارج ہوتی ہے، جس سے زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے۔ اگر یہ آتش فشانی کم ہو جائے تو زمین کا درجہ حرارت بھی کم ہوتا جاتا ہے اور آئس ایج یا عہد یخ کی وجہ بنتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کرۂ ارض اب تک 40 بار آئس ایج کے ادوار سے گزر چکی ہے۔ یہ ادوار ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد دوبارہ آتے رہتے ہیں۔ آخری آئس ایج آج سے قریب 2 ملین سال پہلے شروع ہوا تھا۔ 24,000 سال پہلے یہ اپنی انتہا پر پہنچنے کے بعد 12,000 سال پہلے اس کے اختتام کا سفر شروع ہو گیا۔ اس عہد برف میں یورپ، نارتھ امریکہ اور براعظم ایشیا کا بیشتر حصہ برف کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ آج گلیشیئرز زمین کے صرف 10% حصے پر ہی پائے جاتے ہیں، مگر برفانی ادوار میں یہ پرسنٹیج بڑھ کر 35 سے 40% تک ہو جاتی ہے، اور زمین کا اوسط درجہ حرارت بھی
15 سے کم ہو کر 6 ڈگری سیلسیس تک آ جاتا ہے۔ آئس ایج کا وہ ٹائم پیریڈ جس میں زمین کا ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہوتا ہے اسے گلیشیل پیریڈ کہا جاتا ہے۔ ایک انتہا پر پہنچنے کے بعد جب یہ دوبارہ نارمل کی طرف جاتا ہے اسے انٹر گلیشیل پیریڈ کہا جاتا ہے۔ زمین آج بھی انٹر گلیشیل پیریڈ سے ہی گزر رہی ہے، یعنی گرم ہو رہی ہے۔ برفانی پہاڑ پگھل رہے ہیں اور قطبین پر پائی جانے والی برف بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ عمل قدرتی طور پر تو ہو ہی رہا تھا، مگر انسان کی انڈسٹریلائزیشن سے اس کی رفتار کئی گنا تک بڑھ گئی ہے۔ آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آئس ایج کے یخ بستہ حالات میں زندگی کا سفر کیسے برقرار رہتا ہے۔ جب گلیشیل پیریڈ یعنی اوسط درجہ حرارت کم ہونا شروع ہوتا ہے تو جاندار ان بدلتے حالات کو بھانپ کر نسبتاً گرم علاقوں میں ہجرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور عمل ارتقاء کے ذریعے ان کے جسم پر فیٹس بڑھنے لگ جاتی ہے اور ان کی فرز یا کھال موٹی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس دور کے انسانوں نے بھی ان حالات میں زندہ رہنے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ کچھ افریقہ جیسے گرم علاقوں میں منتقل ہو گئے تو کچھ قبائل نے گھروں میں رہنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک انسان آگ کو کنٹرول کرنا سیکھ چکے تھے جس سے وہ اپنے جسم کو گرم رکھ پاتے تھے۔ محققین کا ماننا ہے کہ انسانوں میں کپڑے پہننے یا جسم کو ڈھانپنے کی ابتدا بھی اسی دور سے ہوئی تھی جب وہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے میمتھ اور ٹائیگر جیسے جانوروں کا شکار کر کے ان کی کھالیں جسم پر لپیٹ لیا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میمتھ اور اس دور کے ٹائیگر اسی اوور ہنٹنگ کی وجہ سے ناپید ہو گئے۔ یہاں پر یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ آخر 12,000 سال پہلے آنے والے آئس ایج کو انسان نے کیسے دریافت کیا۔ 19ویں سینچری 19ویں صدی میں یورپ کے جیولوجسٹس کو گلیشیئرز اور پہاڑوں پر تحقیق کرتے ہوئے آئس ایج کے کچھ شواہد ملے۔ بعد ازاں ان ادوار میں ایکسٹنٹ ہونے والے جانوروں پر کی گئی ریسرچ سے یہ واضح ہوا کہ کرۂ ارض کئی دفعہ یخ بستہ ادوار سے گزر چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگلا آئس ایج 50,000 سال میں متوقع ہے، مگر کون جانے کہ اس وقت نسل انسانی اپنے ہی ہاتھوں یعنی کلائمیٹ چینج یا نیوکلیئر وار سے اپنا وجود مٹا چکی ہو۔